बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? बुर्ज अमल 2020 के साल का ये आखिरी हफ्ता एरीज वालों के लिए नहायत खुशाइन है। इनके जोशीलेपन में इजाफा होगा, नए जज्बे और नए एनर्जी के साथ नए साल में दाखिल होंगे। वालिद की तरफ से रकम मिलने के पूरे इम्कान है। इस हफ्ते की 28 और 29 तारीख को कहीं से कोई खुशखबरी भी मिलेगी। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त से फायदा होगा। इनको चाहिए कि मंगल वाले दिन खीर पकाकर बच्चों में बांटे और घर से निकलते वक्त 18 या 27 मरतबा नादिली सगीरा जरूर पढ़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस, बीवी के साथ अपना रवैया जरा नरम रखे। आपका सख्त रवैया आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर असरअंदाज हो सकता है। बिजनेस के हवाले से कोई तब्दीली करने की मत कोशिश कीजिएगा और ना ही कोई रकम इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। टीन एजिस के लिए बेहतर है कि वो किसी भी ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा मत लीजिएगा जिसमें आपको कोई मुकदमा या हवालात का मुंह देखना पड़ जाए। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब कीजिएगा। आपको चाहिए कि जुमे वाले दिन 6 चीनी वाली मीठी रोटियां पकाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो परिंदों को डाले और जब परिंदों को डालने लगे तो सूरह फातिहा का विर्द साथ रखे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज जोजा जेमिनी, नौकरी की तब्दीली यकीनी है। नए साल के शुरू होते ही फ्यूचर की फिक्र सताने लगेगी। सेहत का खास ख्याल रखिएगा। पानी का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा और किडनी प्रॉब्लम का जरा सा भी अंदेशा हो तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। रोजगार को बेहतर बनाने के लिए मेहनत और प्लानिंग की जरूरत है, बजाय इसके कि किसी जादू या तवीज़ात के चक्कर में फंसे, उससे कुछ हासिल ना होगा। मेहनत पे यकीन रखिएगा। आपको चाहिए कि बुध वाले दिन 1.25 किलो बाजरा परिंदों को डालें और इस हफ्ते रोजाना 101 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, औलाद के मामले में ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस हफ्ते की 27 और 28 तारीख को औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। खास तौर पर शादीशुदा अफराद जो औलाद की नेमत से महरूम है, उनके लिए ये तरीके वजीफा या अज़दवाजी के लिए बड़ी साद है। रोजगार में तरक्की भी इन्हीं तरीकों में तवक्को है। और जो कैंसर वाले जो हजरात बीमार है, उनको चाहिए दवाई और दुआ के साथ अपनी विल पावर से भी काम ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सेहत देगा। कैंसर वालों को चाहिए कि वो पीर वाले दिन 2 किलो चावल या 2 किलो चीनी किसी गरीब या फकीर को अल्लाह के नाम की दें और दुआए कमील 2 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। बुर्ज असद यानी लियो, दोस्तों के साथ रंजिश खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप दोस्तों के साथ दोबारा उसी तरह चलें या उन पर ज्यादा इत्मीनान करें। बड़े हिसाब से चलना होगा। घरेलू कामकाज की बजाय अपने रोजगार की तरफ ध्यान दें। नया साल शुरू होने को है। अगर साल का कैलेंडर बदल सकता है तो आपको भी अपना आप बदलना होगा। लोगों की तरफ मत ध्यान दें तो कोई आप पे मेहरबान होगा तो आपके हालात बदलेंगे। आपने अपने हालात अपनी मेहनत और नेक नीति के साथ खुद बदलने हैं। किसी ने आपके हालात नहीं बदलने। आपको चाहिए कि इतवार वाले दिन 7 अनाज जिसे सतनाजा कहते हैं
وہ قبرستان میں پھینکیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج سنبلا یعنی مرغو، رشتہ داروں بہن بھائیوں سے میل جول بڑھے گا اس ہفتے۔ ڈرائیو ذرا دھیان سے کیجیے گا، آپ کی ذرا سی لاپرواہی سے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ امیگریشن کے جو آپ کے معاملات ہیں ان میں بہتری آئے گی۔ اندرون ملک کے سفر پڑنے سے پہلے کوئی بیرون ملک کا سفر بھی پیش آ سکتا ہے۔ روزگار میں بہتری آئے گی۔ بزنس کے حوالے سے جو بھی آپ کی کوئی ڈیل ہے اسے زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے تحریری دستاویزات میں لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ بدھ کے دن درود پاک کا جتنا بھی ہو ورد کریں، اور خاص طور پر 5 انڈے کسی درخت کی جڑ کے نیچے رکھ دیں اور 5 ہی انڈے کسی فقیر کو یا غریب کو دے دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج میزان یعنی لبرا، پیسوں کے معاملات میں اپنے رویے اور لہجے میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں تو بہتر ہوگا۔ خاندان میں شادی کے حوالے سے جو معاملات زیر بحث تھے وہ حتمی مراحل میں داخل ہوں گے، گھر میں کوئی شادی جیسا ماحول پیدا ہوگا۔ بزنس میں بہتری آئے گی۔ اپنے بزنس پارٹنر کے غصے اور جلد بازی پر شک مت کیجیے گا۔ اس ہفتے کی 27 اور 28 تاریخ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، چیسٹ انفیکشن ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جمعے کے دن آدھا تولہ یا 1 تولہ چاندی لے کر 6 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر یا دریا میں اس چاندی کو پھینک دیں یا پھر کسی فقیر کو دے دیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، یہ سال کا آخری ہفتہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند رہے گا۔ روزگار کے حوالے سے نئے سورس بنیں گے۔ آپ کے مخالفوں کی چالاکی اور ہوشیاریوں کی وجہ سے آپ کے راستے ہموار ہوں گے۔ بزنس میں نئے لوگوں سے فائدہ ہوگا۔ زمین کی خرید و فروخت سے اس ہفتے لابھ ہوگا۔ لائف پارٹنر کے ساتھ گھریلو معاملات زیر بحث آئیں گے۔ مذہبی سفر بھی پڑے گا اسی ہفتے، اور مذہبی کاموں پر خرچہ بھی ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ منگل والے دن 1.25 کلو دودھ کسی غریب کو دیں اور 1.25 کلو دودھ کیکر کے درخت کی جڑ میں ڈال دیں، اور 11 مرتبہ سورہ فلق کا ورد کرے روزانہ اس ہفتے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، لوگوں کی فضول باتوں پہ دھیان مت دیجیے گا، اور غصے اور ضدی پن میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ مت کیجیے گا جس میں آپ کے فائنینشیل میٹر میں ڈسٹربنس پیدا ہو۔ خاندان میں کسی بزرگ یا بڑے کی نصیحت اور مشورے پر بڑی سنجیدگی سے عمل کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس ہفتے کی 28 اور 29 تاریخ بڑی اہم ہے بزنس کے حوالے سے۔ کسی روحانی شخصیت کی صحبت میں بیٹھ کر استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور جمعرات والے دن آدھا کلو یا کلو مٹھائی لے کر اس پر 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ کے نام کی بچوں میں بانٹ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج جدی کیپریکون، والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ غیر ضروری باتوں سے گھر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کی بردباری آپ کے کام تو آ سکتی ہے، آپ کے اطراف کے لوگوں کو بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ روزگار کے حوالے سے ملی جلی کیفیت رہے گی، کبھی تیزی آئے گی کبھی سلو، لیکن اس ہفتے کے آخری 2 دن آپ کے لیے بڑے اچھے ہیں۔ کہیں سے کوئی رقم ملنے کے کبھی امکان ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہفتے کے دن کالے تل یا سفید تل وہ پرندوں کو ڈالیں اور سورہ فلق کا 41 مرتبہ ورد کرے اس ہفتے روزانہ، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج دلو ایکویرئس، اس ہفتے محنت بہت کرنا پڑے گی۔ روزگار میں رکاوٹ کسی جادو
یا سحر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے ہے۔ لین دین کے معاملے میں کسی کی گارنٹی مت دیجیے گا، چاہے وہ چیک کی صورت میں کیوں نہ ہو، اور بزنس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اولاد کی طرف سے کوئی جاب کے حوالے سے کچھ خبری مل سکتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیے گا۔ آپ کو چاہیے کہ ہفتے والے دن کسی 3 آدمی، غریب آدمی کو اللہ کے نام کا کھانا کھلائیں، اور روزانہ سورہ واقعہ 7 مرتبہ پڑھ کر گھر سے نکلیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کرے گا۔ برج حوت یعنی پائسس، اس ہفتے کے پہلے 2 دن اخراجات بڑھیں گے۔ جو لوگ آپ کے مخالف تھے وہی آپ سے مدد کے امیدوار ہوں گے، لیکن بڑے پن کا مظاہرہ کیجیے گا۔ اس ہفتے کی 28 اور 29 تاریخ بزنس کے حوالے سے بڑی یادگار ثابت ہوں گی۔ جن کا بزنس الیکٹرانک اور گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہے ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ عشقیہ کہانی پڑھیے گا ضرور، لیکن خود کہانی بننے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ اس سخت سردی میں جذباتی نقصان کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ پائسس والوں کو چاہیے کہ جمعرات والے دن کلو یا 1.25 کلو بھنے ہوئے چنے کالے، ان میں 5 روپے کے سکے، تقریباً 100 روپے کے سکے ڈال کر وہ بچوں میں تقسیم کریں، اور بعد نماز مغرب 2 مرتبہ دعائے کمیل پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مہربانی کرے گا۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ اللہ بہتر سازگار ہے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔